کہہ دو سبحان اللہ، مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ مسکرانا بھی نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول دکان کے اندر گئے، جانے کے بعد بچوں کو بلاتے گئے، کتنی چاہیے؟ جس بچے نے جتنی کھجوریں مانگی اللہ کے رسول نے اتنی عطا کر دی۔ کسی نے 5، کسی نے 7، کسی نے 11، کسی نے 13، کسی نے 15، کسی نے 17۔ جس بچے نے جتنی کھجوریں طلب کی اللہ کے رسول نے اس بچے کو اتنی کھجوریں دے دی۔ اب وہ بچے کھجوریں لے کر کے جب چلنے لگے، دیکھا کہ سامنے حضرت عمر کھڑے، دیکھا کہ سامنے حضرت عمر کھڑے، حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں، خلیفۃ المسلمین کھڑے ہیں۔ بچوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت عمر کے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے عمر تم ہمیں ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ کے رسول کا تم نے راستہ روک لیا ہے۔ عمر سنو، ہم بچے ضرور ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے جس نے اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیا ہے اس نے جو مانگا ہے وہی پایا ہے۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا کردار ہی تھا کہ 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا 23 سالہ زندگی میں۔ ورنہ حضرت تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، آج تک امریکہ کی بھاشا ہندوستان نہ آ سکی، ہندوستان کی بھاشا امریکہ نہ جا سکی، تھائیلینڈ کی بھاشا یہاں نہ آ سکی، یہاں کی بھاشا انگلینڈ نہ جا سکی، لیکن قرآن 1450 برس ہو گئے، مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہے ہر گھر میں مسلمان کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا ہے۔ تو جس وقت اللہ کے رسول اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اس وقت بارلے سسٹم نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون کا سسٹم نہیں تھا، اتنی جلدی پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیل گیا، پوری دنیا میں قرآن کیسے پھیل گیا؟ تو تمہیں جواب ملے گا کہ پوری دنیا میں قرآن پھیلا ہے تو ٹیلی ویژن کے زور سے نہیں، نیٹ کے زور سے نہیں، اگر قرآن پھیلا ہے تو حافظ قرآن 23 سالہ زندگی میں پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی، وہ نبی جس نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، وہ نبی جس نے ہمیں پینے کا طریقہ بتایا، وہ نبی جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، وہ نبی جس نے ہمیں شادی کرنے کا طریقہ بتایا، وہ نبی جس نے ہمیں قدم قدم پر چلنے کا طریقہ بتایا، وہ نبی جس نے ہمیں سونے کا طریقہ بتایا، وہ نبی جس نے ہمیں پینے کا طریقہ بتایا، وہ نبی جس نے ہمیں بڑوں کا ادب کرنے کا طریقہ بتایا، وہ نبی جس نے شوہر و بیوی کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے اسلامی بھائیوں، جاتے جاتے میں آپ سے جملہ کہوں گا، ہمارا آپ کا دنیا میں رہنا اس طریقے سے ہونا چاہیے، جب ہم چلے تو ہمارے چلنے کی ادا نبی کی سنت کے مطابق ہو، جب ہم کھائیں ہمارے کھانے کی ادا نبی کی سنت کے مطابق ہو، جب ہم شادی برات کریں تو ہمارا شادی کرنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، جب ہم سوئیں ہمارا سونے کا انداز نبی کی سنت کے مطابق ہو، جب ہم پانی پیے تو پینے کا انداز نبی کی سنت کے مطابق ہو، جب ہم کھانا کھائیں کھانے کا انداز نبی کی سنت کے مطابق ہو، جب ہم چلے ہمارے چلنے کا انداز نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اسلامی بھائیوں، جب ہم نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر کسی راستے سے نکلیں گے یا کہیں گھر پر بیٹھ کر کے پانی پیئیں گے نبی کی سنت کے مطابق، تو دیکھنے والے یہ کہیں گے جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو سارے نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ کیا بات ہے! دیکھیے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے حضرت حافظ قاری عبدالرحیم صاحب قبلہ، شادی کو ہوئے 1 سال ہو گیا، 1 سال، لیکن جس تاریخ کو ان کی شادی ہوئی تھی اسی تاریخ کو نبی کا جلسہ بھی سجا دیا۔ سبحان اللہ! علماء کو مدعو کیا، آپ حضرات کو دعوت دی، آپ حضرات بھی تشریف لائے۔ میں تو دعا دیتا ہوں اللہ ان کے گھر میں جو بھی اولادیں دے سب کو اللہ دین کا سپاہی بنا دے، آمین۔ اللہ بیٹا دے تو دین کا سپاہی بنا دے، اگر خدا بیٹیاں عطا کرے تو اللہ ان کو کنیز فاطمہ بنا دے۔
اللہ ہی نوازنے والا، اللہ ہی دینے والا ہے۔ نبی کی سنت کے مطابق اگر رشتہ کرو گے، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ جو بھی تمہارے گھر میں اولادیں ہوں گی، اگر ولی نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ غلام ولی ضرور پیدا ہوگا۔ اگر بیٹی فاطمہ نہیں پیدا ہو سکتی ہے، انشاءاللہ کنیز فاطمہ ضرور پیدا ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ نبی کی سنت کے مطابق زندگی تو گزارو، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم عورتوں کے لیے لباس ہو، تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ ایک میں آپ سے بات پوچھوں، کتنے لوگ شادی شدہ ہو؟ کافی لوگ یہاں دکھ رہے ہیں شادی شدہ، جن کی شادی ہو گئی ہے۔ یہ بتائیے آپ شادی شدہ، آپ کی شادی ہو گئی، آپ اپنی بیوی کی حکومت کرتے ہیں، بیوی آپ پہ حکومت کرتی ہے؟ بتائیے، مہروا آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ کی مہروا آپ پر کرتے ہیں۔ بولنا ہے باہر، ہمیں لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے تمہیں، دونوں طرف سے پھنسے ہیں۔ تو کچھ تو لوگ سوچ رہے ہو اگر یہاں ہوں بیٹھی سن رہی ہو، اگر ہم کچھ کہہ دیں گے تو رات میں آ گئے ہماری، ہے نہیں؟ ہاں، اگر کہہ رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں تب بھی تمہاری آ گئی، اور اگر خاموش رہے تو میں کہہ دوں گا۔ جی جی جی، اللہ نے تمہیں حاکم بنا کے بھیجا، الرجال قوامون علی النساء۔ رب فرماتا ہے میں نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا کے بھیجا۔ جی جی، عورتوں پر حکومت کون کرے گا؟ مرد۔ اب تو زور سے بول دو۔ مرد۔ عورتوں پر حکومت کون کرے گا؟ مرد۔ لیکن مجھے الٹا لگ رہا ہے یہاں پہ، تم نہیں کر رہے، تمہاری مہربان تم پہ حکومت کر رہی ہے۔ اللہ نے تمہیں حاکم بنا کر کے بھیجا، تم اپنی عورتوں پر حکومت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا عورتوں سے محبت نہ کرو، میں تو یہ کہتا ہوں اپنی عورتوں سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ تمہاری عورت کی نظر کسی غیر مرد کی طرف اٹھنے نہ پائے۔ اتنی محبت اپنی عورت سے کرو، اتنی محبت کرو کہ اس کی نظر کسی غیر مرد کی طرف اٹھنے نہ پائے۔ محبت عورت کو ملنا چاہیے، حکومت مرد کے ہاتھ میں۔ محبت اپنی عورت سے کرو، لیکن حکومت تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے تمہیں حاکم بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ نے حاکم تمہیں بنا کر کے بھیجا، لیکن اب حالات بگڑ گئے۔ جب شادی ہم شریعت کے خلاف کر رہے، اسی لیے ہماری شادیوں میں برکتیں نہیں ہو رہی۔ اب تو معاذاللہ شادیوں میں یہ ڈی جے، وہ چیزیں، ڈی جے، یہ ڈانس ہو رہا، وہ ڈانس ہو رہا، معاذاللہ اب تو بعض جگہ فاحشہ عورتوں کو بلایا جاتا ہے۔ جی جی جی، شادی کے مبارک موقع پر فاحشہ عورتوں کو بلایا جاتا ہے، رنڈیوں کو بلا کر کے نچوایا جاتا ہے۔ بتائیے سنت کے مطابق تمہیں رشتہ کرنا تھا، لیکن آج تم شادی سنت کے مطابق رشتہ نہیں کر رہے ہو، فاحشہ عورتوں کو بلوا کر کے اپنے دروازوں پر نچواتے ہو۔ تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوں گے، بتائیے کیا وہ غلام مصطفیٰ بنیں گے؟ بیٹیاں کیا کنیز فاطمہ بنیں گی؟ نہیں نہیں، ذرا دھیان کرو، میں تم سے جملہ کہوں گا۔ آج جو شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں نا، یہ گنڈے پیدا ہو رہے ہیں، تچھے لفنگے پیدا ہو رہے ہیں۔ جی جی، کیوں؟ میری بات کا برا مت مانیے، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا بیٹا ہوں۔ تجھے پیدا ہو رہے کیوں؟ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ اپنایا۔ کسی شاعر نے کہا ہے شادی کرو گے دھرمندر کی طرح، بچے پیدا ہوں گے بندر کی طرح۔ شادی کرو علی کی طرح، بچے پیدا ہوں گے ولی کی طرح۔ شادی کرو گے دھرمندر کی طرح، بچے پیدا ہوں گے بندر کی طرح۔ شادی کرو علی کی طرح، بچے پیدا ہوں گے ولی کی طرح۔ نبی کی سنت کے مطابق شادی کر کے دیکھو، انشاءاللہ جو بھی تمہارے گھر میں بچے پیدا ہوں گے، غلام مصطفیٰ اور کنیزان فاطمہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، بے شک۔ اس لیے اسلامی بھائیوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی پرورش شریعت مصطفیٰ کے مطابق کیجیے۔ آنے والا وقت بہت خطرناک آ رہا، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ دین ہی پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی تمہیں آگے ہونا چاہیے۔ حضرت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اجازت ہوگا؟ جی جی جی، میں تو کہتا ہوں تم اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ کہ تم ڈی ایم بنا دو، ایس ڈی ایم بنا دو، ڈی آئی جی بنا دو۔ ہم تو کہتے تم سیاست کے میدان میں اتنا آگے جاؤ کہ تم ودھایک کو سانسد بن جاؤ۔ ہم تو کہتے اپنے بیٹوں کو تم انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ایم بی بی ایس ڈاکٹر بناؤ، نیورو سرجن بناؤ۔ اپنے بیٹوں کو
भूखे रह लो लेकिन अपनी औलाद को पढ़ा लो। इंशाल्लाह। जी जी कलम की ताकत आने वाले वक्त में पता चलेगी। जी बिल्कुल तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये बच्चे तुम्हारा मुस्तकबिल है, बच्चों का भविष्य खराब मत करो। इन्हें पढ़ाओ, खूब इन्हें पढ़ाओ और इन्हें मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक शरीयत मुस्तफा में ऐसा डालो कि जब ये किसी भी पोस्ट पर फाइज हो जाए। कारी अब्दुल रहीम साहब कबला खत्म की जाए, नहीं कह दो सुभान अल्लाह। सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। इन्हें शरीयत के सांचे में ऐसा डाल दो, ऐसा डाल दो कि जब ये डीएम एसडीएम आईजी डीआईजी बने, जो भी फैसला करे नबी की सुन्नत के मुताबिक करते हुए नजर आए। जी जब इनके हाथ में कलम हो, गैर चाहे इनके सामने करोड़ों रुपए रख दे, ये उस वक्त कहते हुए नजर आए, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना होगा हमसे हरगिज़ की नबी का चाहो चला। सुभान अल्लाह। लेकिन बच्चों की परवरिश करना कैसे चाहिए, जी तरबियत करना कैसे चाहिए। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह किताब में एक तरीका लिखते हैं कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसे कलमा सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आगे लिखते हैं जब बच्चा पैदा हो सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। क्या सिखाओ? अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। आप क्या सिखाते हैं? अल्लामा गुलाम खादिम साहब अपने बेटे को सिखाएंगे, बेटा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेटा कहो अल्लाह अल्लाह। कारी अब्दुल रहीम साहब कहेंगे बेटा बोलो अल्लाह, अल्लाह का नाम लो। लेकिन आप लोग क्या सिखाते हो? घर पे तो मोबाइल चल गया, मोबाइल ने, मैं भी अंदर बैठा देखा था कुछ छोटी छोटी बच्चियां कुर्सी पे बैठे मोबाइल देख रही थी। हाँ टेट एक वो चला है, टेंगे टेंगे। बच्चों को टेंगे ने ऐसा लटका दिया कि सब टेंगे टेंगे हो गया। छोटे बड़े सब उसी में चले गए, सब टेंगे टेंगे में लटक गए। अब एक और चलाए चुरा लो। हजरत न जाने आगे देखिए क्या क्या है। तो इसलिए अपनी औलाद को सबसे पहले अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। बेशक। अब तो अगर बच्चा रोने लगता है घर में, हमारी माँ बहनें क्या कहती है, मोबाइल ले आ। और जिस मोबाइल में ज्यादा मैजिक होता है ना, डेंस वाला, और तिपिन्ना सा पिद्दा सा बच्चा, ये भी इतना कम वक्त है जी इसने ढोल की आवाज को सुना रोना बंद हो गया। कितना अच्छा था उस वक्त, अगर माँ पवित्र थी, पाको शफाफ थी, उस वक्त सूरह फातिहा पढ़ के या सूरह इखलास पढ़ के बच्चे के ऊपर दम कर देती, बच्चे का रोना भी बंद हो जाता, बच्चा कुरान की तिलावत भी सुन लेता। हजरत इमाम गजाली लिखते हैं जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। तरीका लिखते हैं कैसे सिखाओगे? फरमाते अपने बच्चे को गोद में लो, लेने के बाद कहो बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहो? बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मेरे इस्लामी भाइयों तुम इस बात का तजुर्बा कर लेना, जब तुम अपने बच्चे को लेकर के गोद में कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तजुर्बा कर लेना तुम इस बात का, तुम कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा 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 अम्मा अम्मा अम्मा। तुम कह रहे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कह रहा अब्बा 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 अम्मा अम्मा अम्मा। वहीं पर इमाम गजाली लिखते हैं कि रब फरमाता मेरे बंदे देख ले, तूने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखा दिया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया। तो अपनी औलाद को सबसे पहले अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा अपनी औलाद के गले में डालो। इंशाअल्लाह जब तुम दुनिया से जाओगे इंशाअल्लाह तुम्हारी कब्र में नूर होगा, कब्र में नूर होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमसे हमारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। इंसान जब मर जाता है उसके मरने के बाद सारे अमाल मुनक़ता हो जाते, सारे अमाल खत्म। लेकिन कुछ अमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी जिनका सवाब मरने वाले की रूह को पहुंचता रहता है। अगर मरने वाले के नाम पर मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, कहीं पीने के लिए न लगवा दिया, सायेदार दरख्त लगवा दिया, मरने के बाद इसका सवाब तुम्हारी रूह को मिलता रहेगा। या तुमने अपनी औलाद को नेक बनाया है, वो औलाद जो मरने
مرنے کے بعد تمہارے نام پر فاتحہ کرتی رہے، اس کا بھی ثواب تمہاری روح کو پہنچتا رہے گا۔ تو خود نیک بنو، اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے 1 منٹ میں آپ سے گفتگو کروں گا، سارے لوگ کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت حافظ و قاری عبد الرحیم صاحب قبلہ، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، آمین ثم آنے والا اور جن کے ساتھ میں ان کی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو بھی کنیز فاطمہ بنائے، آمین ثم آمین۔ ان کو بھی اللہ کنیز فاطمہ بنا دے، نمازوں کی اللہ توفیق دے دے۔ جی جی پنجاب کی سرزمین پر چند بچے استاد کے سامنے کھیل رہے تھے، بیٹھے تھے، پڑھ رہے تھے۔ 2 منٹ حضرت۔ جی جی استاد کے سامنے چند بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ استاد نے ایک بچے سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ تم کیا بنو گے؟ تو بچے نے کہا، میرے استاد سنیے میں انجینئر بنوں گا۔ دوسرے سے پوچھا، تم کیا بنو گے؟ کہا میں MBBS ڈاکٹر بنوں گا۔ تیسرے سے پوچھا، بیٹا تم کیا بنو گے؟ کہا میں تھانے دار بنوں گا۔ چوتھے سے پوچھا، تم کیا بنو گے؟ کہا میں DM بنوں گا۔ 5ویں بچے سے پوچھا، بیٹا تم کیا بنو گے؟ 5واں بچہ کہتا میں صحابی رسول بنوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ 5واں بچہ کہتا میں صحابی رسول بنوں گا۔ استاد ششو پانی میں ڈوب گئے، حیران و ششتر، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی تھانے دار بنے گا، کوئی MBBS ڈاکٹر بنے گا، کوئی DM بنے گا۔ اب استاد نے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ تم انجینئر کیوں بنو گے؟ اب وہ بچہ سامنے بیٹھا استاد سے کہتا، میرے استاد سنیے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں پڑھنے کے لیے، میری ماں کہتی میں اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گی کہ انجینئر بنا دوں گی، اس لیے میں انجینئر بنوں گا۔ دوسرے بچے سے پوچھا، بیٹا تم تھانے دار کیوں بنو گے؟ دوسرا بچہ کہتا اس لیے کہ جب میں گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں میرا باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گا کہ تھانے دار بنا دوں گا۔ تیسرے بچے سے پوچھا، بیٹا تو سرجن ڈاکٹر کیوں بنے گا؟ اس نے کہا جب میں گھر سے نکلتا ہوں پڑھنے کے لیے میری ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گی کہ سرجن ڈاکٹر بنا دوں گی۔ چوتھے بچے سے پوچھا، بیٹا تو DM کیوں بنے گا؟ چوتھا بچہ کہتا ہے جب میں گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں میرا باپ کہتا ہے اتنا پڑھاؤں گا کہ DM بناؤں گا۔ 5ویں بچے سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ کوئی انجینئر بنے گا، کوئی تھانے دار بنے گا، کوئی DM بنے گا، کوئی سرجن ڈاکٹر بنے گا، لیکن بیٹا تم صحابی رسول کیوں بنو گے؟ اب وہ 5واں بچہ کہتا ہے میرے استاد سنیے، میں صحابی رسول اس لیے بنوں گا کہ جب میں شام کو بستر پر جاتا ہوں کبھی میری ماں ابو بکر صدیق کے بارے میں بتاتی ہے، کبھی میری ماں عمر کے قصے سناتی ہے، کبھی میری ماں حضرت عثمان غنی کے قصے سناتی ہے، کبھی علی کائنات کے بارے میں بتاتی ہے۔ اے میرے استاد اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میں صحابی رسول بن جاؤں۔ تو اس وقت استاد نے کہا تھا، بیٹا تم صحابی تو نہیں بن سکتے ہو، البتہ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا نام روشن ہو جائے گا جب وہی بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ اسی بچے کو زمانے نے دیکھا کہ لوگوں نے ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے پہچانا۔ جب تک وہی بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو قلم اٹھا کے لکھ دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ اس لیے اسلامی بھائیوں خود نیک بنو، اپنی اولاد کو بھی نیک بناؤ۔ اس لیے اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ کیا ہے؟ جی بے شک۔ ماں کی گود ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ اولاد کے لیے ماں کی گود ہے۔ ماں جس طریقے سے بچے کی پرورش کرے گی، جس طریقے سے تربیت کرے گی، بچہ اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر قاری عبد الرحیم صاحب مسجد کی طرف چلے، ان کا چھوٹا بچہ ہو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ علامہ خادم صاحب اگر چلے نماز کے لیے